ایک تجربے کار سائنسدان اسٹیفن، جنہوں نے اسرائیل میں 3 سال گزارے، انہوں نے اپنی تحقیق میں ایک تجزیہ کی مدد سے اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ یہودی مائیں پریگننسی یعنی حمل کے دوران ایسا کیا کرتی ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذہین ترین بچے اسرائیل میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی جو بھی نئی نسل آتی ہے، اپنے خاص لائف سٹائل کے سبب ان کے اندر کمال درجے کی خوبیاں اور انتہائی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ہر بندہ انتہائی قابل اور جینیس ہوتا ہے۔ اسٹیفن حیرت میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں کہ یہودیوں میں جو اضافی خوبیاں ہیں وہ خدا داد نہیں ہیں، بلکہ خدا داد صلاحیت اتنی ہوتی ہیں جتنی ایک عام انسان میں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے قابلیت اور صلاحیت کو اس طرح پیدا کرتے ہیں جیسے کسی فیکٹری سے کوئی پروڈکٹ تیار ہو کے آ رہی ہو۔ اسٹیفن نے یہودی طرز زندگی پر انتہائی گہری نظر ڈالتے ہوئے دیکھا اور یہ دیکھا کہ یہودی بچوں کی مائیں حمل کے بالکل ابتدائی ایام میں جب حمل ٹھہرتا ہے تو اس وقت سے اپنی بچے کی پرورش شروع کر دیتی ہے۔ یہ بات تو ایک ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے کہ ماں کی حرکات اور سکنات اور عادات اور معاملات کا پیدا ہونے والے بچے کی صحت، صلاحیت، قابلیت اور شخصیت پر بہت گہرا امپیکٹ ڈالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی مائیں جب بھی حمل کے آغاز میں ہوتی ہیں تو وہ آغاز سے ہی باقاعدہ طور پر ریاضی کے سوالات حل کرنا شروع کر دیتی ہیں اور پریگننسی کے دوران وہ خوش رہتی ہیں۔ ان کی خوراک کا پراپر طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک دن اسٹیفن کہتے ہیں کہ میرا صبر جب جواب دے گیا تو پھر میں نے ایک خاتون سے پوچھ ہی لیا کہ آپ بچہ پیدا ہونے والی جو مائیں ہوتی ہیں یہ جب سب کچھ کر رہی ہیں تو کیوں کرتی ہیں؟ کیا واقعی ایسا کرتی ہیں؟ تو اس ماں نے جواب دیا کہ ہاں بالکل ہم ایسا کرتے ہیں۔ بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ بعد میں ہوشیار اور جینیس بن سکے اور دنیا پہ قابض ہو سکے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس طرح بچے کی پیدائش تک ریاضی کے سوالات وہ حل کرتی رہتی ہیں۔ گانے کے بارے میں وہ بتاتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ شاید پرسکون اور خوش ہونے کے لیے بجایا جاتا ہے، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی جب یہ مجھے پتہ چلا کہ یہودی سائنسدانوں کی ایک ریسرچ ہے کہ پیانو اور وائلن کی پریکٹس سے پیدا ہونے والی بچی کی عقل بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ چست و چالاک ہوتا ہے، اسے مسلمانوں کی تمام ایکٹیویٹیز، تمام چالوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میوزک کی وائبریشن دماغ کی نشو و نما کرتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو پیانو، وائلن اور میوزک کی پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ اسٹیفن نے کہا کہ میں نے جو دوسری چیزوں کا معائنہ کیا تھا وہ تھا حاملہ عورت کی خوراک۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسرائیلی خواتین خوراک میں ہمیشہ بادام، کھجور، دودھ اور مچھلی کھاتی ہے، یہاں تک کہ سلاد میں بھی بادام اور دیگر گری والے میوے مکس کر کے کھاتی ہے۔ اسرائیلی معاشرے کا یقین اور تحقیق ہے کہ مچھلی دماغ کی نشو و نما کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ یہودیوں کا کلچر بھی ہے کہ حاملہ خواتین سمندری مچھلیوں کا تیل بھی استعمال کرتی ہے۔ حاملہ خواتین کے لنچ اور ڈنر میں بھی مچھلی شامل ہوتی ہے۔ اسٹیفن کہتے ہیں کہ مجھے ایک ڈنر پر بلایا گیا تو میں نے نوٹ کیا کہ اسرائیلی اور یہودی خواتین گوشت کی بجائے مچھلی کھانا پسند کرتی ہیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ مچھلی اور گوشت اکٹھے کھا لیے جائیں تو اس کا ہمارے جسم پہ کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن صرف اگر مچھلی کھائی جائے تو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔
اور ڈنر میں سلاد، میوہ اور بادام لازمی ہوتے ہیں، جبکہ اسرائیلی اور یہودیوں کی حاملہ خواتین جب بھی فروٹ کھاتی ہیں تو کھانے سے پہلے کھاتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کھانے کے بعد فروٹ کھائیں گے تو اس سے آپ کے جسم میں اور آنے والے بچے کے جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے، جبکہ پیدا ہونے والے بچے کو اسکول میں سبق یاد کرنے میں بھی مشکل پیدا ہوتی ہے۔ حمل کے دوران اسرائیلی خواتین کو پرسکون ماحول فراہم کیا جاتا ہے، انہیں کوئی ذہنی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ ہر وقت ان کی مثبت سوچ، تعمیری سوچ اور بچے کی قابلیت کے لیے وہ عورتیں مصروف رہتی ہیں۔ حمل کی نشو و نما کے دوران ان کی پوری توجہ، محنت اور سرگرمیاں صرف اس بات پر فوکس ہوتی ہیں کہ ہم نے ایک انتہائی قابل ذہین بچہ پیدا کرنا ہے، اور یہ ایک ناقابل یقین حقیقت ہے۔ جیسے کسی معیاری فیکٹری سے انتہائی معیاری چیز بن کے پروڈیوس ہوتی ہے، اسی طرح یہودیوں کی محنت، کوشش اور حمل کے دوران معاملات کے نتیجے میں ایک انتہائی ذہین اور قابل بچہ اس دنیا میں آتا ہے۔ اس بات پر لوگوں کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس بچے کی تربیت حمل کے پہلے دن سے شروع ہو جائے، کیا وہ بچہ اور قوم دوسرے ملکوں سے بالاتر نہیں ہوں گے؟ یاد رہے، آج سے قبل جب مسلمان اپنے بچوں کی ایسے ہی تربیت کیا کرتے تھے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کا راج تھا، لیکن آج یہودی پوری دنیا پہ راج کر رہے ہیں اور مسلمان اپنی فوقیت کھو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے بزنس کا 70% حصہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت دنیا میں عالمی سطح پر ہونے والے فیصلوں پر یہودی پوری طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ اکثر فیصلے تو ان کی مرضی کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی طور پر یہودی دنیا کے بہت سے ممالک کی حکومتوں پر بھی صرف اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ حکومتوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، جبکہ اکثر ممالک کے حکمران یہودیوں کے ہاتھوں ایک کٹھ پتلی بنے ہوتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جو یہودی ان کو کرنے کا آرڈر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ پوری دنیا کے میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے، وہی میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں اور عالمی سطح پر رائے عامہ کا رخ کسی بھی ڈائریکشن پہ یہ لوگ مولڈ کر سکتے ہیں، موڑ سکتے ہیں۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں یہودیوں کی اپنی ہیں، جن کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، خاص طور پر فیشن، کاسمیٹکس، فوڈ آئٹمز، مشروبات، ہوٹلز، کمپیوٹرز، انفارمیشن ٹیکنالوجی، میڈیسن، سافٹ ویئر، فلم انڈسٹری، ہالی ووڈ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی میں ان کی سبقت آپ سب کے سامنے ہے۔ تعلیم کے میدان میں بھی یہودی سب سے آگے ہیں۔ صرف آج تک ملنے والے نوبل پرائز پر اگر غور کریں تو حیرت ہوگی کہ تمام انعامات حاصل کرنے میں یہودی سب سے آگے ہیں، کیونکہ اب تک مختلف شعبوں میں جو نوبل انعامات یہودیوں کے حصے میں آئے ان کی کیمسٹری کے 32، اکنامکس کے 25، لٹریچر کے 13، امن کے 9، فزکس کے 47، جبکہ بیالوجی اور میڈیسن کے 54 نوبل انعام بھی اسرائیلیوں کے حصے میں ابھی تک آ چکے ہیں۔ دوسری طرف صرف 2 مسلمانوں کو نوبل انعام حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ نوبل انعام پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ زیادہ تر یہودیوں اور عیسائیوں کو ہی دیے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تمام انعامات زیادہ تر میرٹ کی بنیاد پر ہی ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی نوبل انعام یافتہ شخص کو دیکھ لیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا حقدار نہیں تھا، ماں سوائے ملالہ یوسفزئی کے۔ آپ خود ہی یہ سوچیں کہ آخر یہودی ہر میدان میں آگے کیوں ہے؟ کیونکہ وہ حمل کے بالکل ابتدائی ایام میں جب حمل ٹھہرتا ہے تو اس وقت سے اپنے بچے کی پرورش شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بات تو ایک ریئلٹی ہے کہ ماں کی حرکات اور سکنات، عادات اور معاملات کا پیدا ہونے والے بچے کی صحت، صلاحیت، قابلیت اور شخصیت پر بہت گہرا امپیکٹ ڈالتی ہیں۔ میں اپنی پاکستانی بہنوں اور بیٹیوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں
جب وہ پریگننسی کے مرحلے سے گزریں تو آپ مارننگ ٹاک شوز، میوزک اور وائلنس پیانو کی بجائے کسی بھی قاری کی پرسوز آواز میں تلاوت قرآن پاک سننا شروع کر دیں اور قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دیں، تو آپ کا اس دنیا میں آنے والا بچہ ایک سائنٹسٹ، ریسرچر، محقق اور کائنات کے راز کھوجنے والا، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا، سچا عاشق رسول اور بین الاقوامی پلیٹ فارم پر لا الہ الا اللہ کہنے والا جذبہ ایمانی سے لبریز انسان ہوگا، جس کے اندر غیرت ہوگی، جو یہودیوں کے منہ پر 64,000 ارب روپے کا سود ان کے منہ پر دے مارے گا اور یہ خوددار قوم بنائے گا، کیونکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ سود کا گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے 70 درجے زیادہ ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔